وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 72 سے 75 تک، درس نمبر 502. آج کا موضوع کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح، اور حالانکہ مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو کہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا. انہ من یشرک باللہ، اور حقیقت یہ ہے جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے جنت. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالمہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. سامعین اکرام، تھوڑا سا غور کر کے یہ آیت، بلکہ سارا قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے واقعات اس خیال سے، اس حساب سے کہ
میرے آقا نے ہمارے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کی پیروی کرو گے۔ دیکھیں، اگر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی گمراہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم کسی سچے شخص کی پیروی کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات تو آپ نہیں کر سکتے کہ ہم گمراہوں کی پیروی نہیں کر رہے، ہم خود گمراہ بھی ہیں اور گمراہوں کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، اس میں آپ نے یہ سنا ترجمہ اس کا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ سارے یعنی عیسائی جو ہیں وہ سارے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور تو یہ گمراہی ہے، واضح گمراہی ہے۔ دیکھیں، خدا جو ہے وہ تو یعنی ہمارا عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی طرح نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کی کوئی مکان ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، اور یعنی وہ کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور کیونکہ اس کی نہ مثال ہے نہ کوئی ضد ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، پیدا کرنے والا ہے، پیدا نہیں ہوا، اور وہ یعنی اس کا احاطہ کرنا، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ دیکھتے تھے، جو بھی تھے وہ دیکھتے تھے کہ ایک یعنی ماں کے بیٹے تھے اور انسان تھے، وہ نظر آتے تھے۔ ابھی آگے آئے گا اس کا مضمون، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں گمراہی ہے، خواہ کہ وہ کچھ بھی ہو۔ اب ہماری گمراہی کیا ہے کہ ہم اللہ کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اب یہ دیکھیں ہم میں اور اس میں مماثلت کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا معبود نفس ہے، جو کہ ہمارے پہلو کے اندر ہے۔ ہم سب خواہشات نفسانی کے بندے ہیں، اسی کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود قرار دے دیا، اپنا خدا بنا لیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ ہماری تو دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں شرک خفی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ کہتا نہیں ہے کہ میرا معبود میرا نفس ہے، لیکن ہم عملی طور پہ نفس کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کے سامنے، نفس کے حکم کے سامنے ہم سر جھکائے ہوا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے تو معبودان باطل بہت ہیں سامنے کرام۔ تو فرق کیا ہو گیا؟ شرک ہوتا ہے، جلی ہو یا خفی ہو۔ زہر ہے، آپ زہر کو چینی سمجھ کے کھا لیں یا زہر سمجھ کے کھا لیں، وہ تو آپ کو مارے گا۔ تو دیکھیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یا تو اپنے ایمان کی کوئی دلیل لائیں حقیقی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ زبانی طور پہ مسلمان اس لیے ہیں کہ آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ایمان تو دیکھیں دل کا معاملہ ہے، تو دل ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ تو قرآن اس پہ گواہی دیتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب دیہاتی آتے ہیں آپ کے پاس، اے رسول آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز مومن نہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، اور
مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. اور یہ بات آپ جتنی جلدی دیکھیں آپ اپنے دل کو ٹٹولیں. میری تو کوئی ضد نہیں ہے نا کہ میں خواہ جو ہے آپ پہ یہ فتوے لگاتا پھروں، میری تو کوئی ضد نہیں ہے. تو لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ خود دیکھ لیں. کیا آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد نہیں ہے، ظاہر کی محبت سے آباد نہیں ہے؟ بس یہ یعنی مختصر بات ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کو الہ واحد نہیں مانے گا، اس آیت میں جو آدھی آیت ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا انجام کیا ہے. شرک کا انجام جو ہے میں آپ کو بتاؤں، جو شرک ہم کر رہے ہیں اس کا انجام دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ذلت ہے، اور اس میں ہم گرفتار ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر کوئی رسوائی اور ذلت نہیں ہے یا ہم غالب ہیں. آپ دنیا میں غالب ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ مومن تو سپر پاور ہوتا ہے. سامنے کرام، مومن غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. آج کا مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہے، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، خوار ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. تو بہرحال آپ نے سوچنا ہوگا. میں تو صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کا جو انجام ہے یعنی آخرت میں جو اصل زندگی ہماری شروع ہوگی، یعنی 1-2 دن کی زندگی ہے مستعار ہمیں ملی ہے، اس کے بعد جب آپ اصل زندگی کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے، اے نام کے مسلمانوں، تم پر جنت حرام ہے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تم ظالم ہو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. مشرک کی تو شفاعت بھی نہیں ہوتی. سامنے کرام، ہم تو عملی طور پہ مشرک ہیں، مشرک بن گئے ہیں. مشرکانہ زندگی ہمیں پسند ہے. اللہ ہمیں نہ محبوب ہے نہ ہم اس کو محبوب واحد بنانا چاہتے ہیں. اس جملے پہ آپ غور کر لیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں ایک ہے، 3 کا ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد. حالانکہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن وہ ایک ہی معبود ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے جو یہ کہتے ہیں، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کہنے سے اگر باز نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو جو ان میں سے کافر ہیں ان پہ عذاب علیم آئے گا. یہ آیت بھی سامنے کرام ہمارے بارے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرے علاوہ کسی کو معبود قرار نہ دو. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے معبود بہت ہیں. ایک تو سب سے بڑا معبود آپ کو میں بتاؤں نفس ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ہے. پھر ہمارے اندر جو شیطان ہے جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ اس کی باتوں کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے. ہم فقر سے ڈرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا. دیکھو وَمَا مِنْ إِلَٰهٌ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یعنی یہ دیکھیں کفر کے کلمات ہیں جو ہم عملی طور پہ کہہ رہے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. ثالث و ثلاثہ، تین کا ایک ہے، یا ایک خدا ہے یا 3، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ 3، لیکن اس کے عقیدے کو چھوڑ دیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ آیا ہم پہ فٹ ہوتی ہے. بالکل 100% ہم پہ فٹ ہوتی ہے. ہمارا معبود جو ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو الہ واحد ہے وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ہے. ہم تو سب اپنی خواہشات کے غلام ہیں. سامنے کرام، نفس ہی ہمارا معبود واحد ہے. یہ بات میں آپ کو یعنی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری باتوں کو آپ قرآن کے ترازو میں تولا کریں. کیا ایسی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی؟ جن لوگوں نے
نفس کو اپنا معبود قرار دے دیا ہے، خواہشات نفس کو، ہوا الہہ ہوا ہو. یہ کون ہیں لوگ؟ آپ نہیں ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اگر اللہ آپ کا الہ واحد ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دیتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے، آپ کو مبارک ہو جنت، آپ جنتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری روش کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے، ہماری روش منافقانہ ہے. زبان سے کہتے ہیں، عمل سے تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بات پہ ذرا غور کریں. اب میں آپ کو بار بار یہ بات دعوت فکر دے رہا ہوں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی گزشتہ سبق میں گزشتہ آیت جو تھی، آیت نمبر 72، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جس نے، اب یہ دیکھیں، انہو من یشرک باللہ، فقط جو آیت نمبر 72 ہے وہ اس کی طرف واپس میں آپ کو لے جا رہا ہوں کہ آپ، یعنی یہ آیت کس کے بارے میں ہے مجھے آپ بتائیں. مسلمان ہیں، جو پرانے مسلمان تھے، عیسائی تھے، جو بھی تھے، آج ہم پرانے مسلمان ہیں. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود تسلیم کر لیا تو تم مشرک ہو گئے، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس پر جنت حرام ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جنت ہم پہ حرام نہیں ہے؟ جائیں گے جنت، جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی تو جائیں گے. یہ آپ کا خیال ہے، تو یہ آپ کا خیال آپ کو مبارک ہو، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ظالم ہے آپ تو، شرک ظلم عظیم ہے. بہرحال دوسری جو 73 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم مجھے معبود کیوں نہیں بناتے جبکہ ما من الہ الا الہ واحد، میرے علاوہ تو کوئی معبود ہے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں تنبیہ کر رہے ہمیں، آج کے مسلمانوں کو، اگر تم باز نہ آئے نفس اور شیطان کی عبادت سے، تو جو لوگ تم میں سے میری عبادت اور میرے سامنے سر جھکانے سے انکاری ہیں، دردناک عذاب میں تمہیں دوں گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور کیوں نہیں مانگتے؟ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں. دیکھیں آج کی تاریخ میں جون کا مہینہ ہے، 6 تاریخ ہے، 2020 کا سن ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام اپنے مشرکانہ اور کافرانہ جو نظریات ہیں عملی طور پہ آپ نے اپنائے ہوئے، اس سے آپ باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، رسول اللہ کی دعوت کو کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو مان لیں، اللہ کو مقصد حیات بنا دیں، اللہ کو معبود واحد بنا لیں، اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے گزشتہ گناہ یک دم معاف ہو جائیں گے، اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل لے گا. اس سے زیادہ کوئی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر ایمان کی روش اگر آپ نے اپنا لی، دیکھیں مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا حلیم ہے، بردبار ہے. انسان مہلت کے وقت میں اگر توبہ کر لے، اپنے گزشتہ غلط عقائد اور طرز عمل سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو غفور الرحیم، مجھے تو تمہارا یعنی توبہ کرنا بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے بندے کے توبہ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے.
آج دیکھیں زندگی آخر کار ختم ہو جائے گی. آپ کو یہ زندگی طویل لگتی ہے لیکن یہ زندگی طویل نہیں ہے، یہ صرف آج کی بات ہے اور آج ختم ہونے والا ہے، اور کل جو زندگی شروع ہوگی آپ کی وہ ختم نہیں ہوگی. تو اس دائمی زندگی کے لیے اس عارضی زندگی کو ترجیح نہ دیں، اس کو پسند نہ کریں، اس کو پسند کریں. آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخشش ہوگی. تو آپ اللہ کی بخشش کی طرف کیوں نہیں آتے جبکہ آپ عملی طور پر ہم شدید عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسیح جو مریم کے بیٹے تھے وہ ایک رسول تھے، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ جن کو گمراہ عیسائیوں نے خدا بنا لیا تھا اپنا، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں جو تھی راست باز تھی، سچی تھی. کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانے کے محتاج تھے. اللہ محتاج ہو کسی چیز کا یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ اللہ ہی کیا جو محتاج ہو. اللہ تو غنی غنی غنی، الحمید غنی. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. الحی ہمیشہ سے زندہ، القیوم سب اس کی وجہ سے قائم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، اللہ اس کے لیے جو کچھ ہے وہ مالک ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے. لا تأخذہ سنۃ، اچھا، لہ ما فی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی اقتدار جو ہے آسمان اور زمین پر پھیلی بھی ہے، بادشاہ ہے وہ. لا تأخذہ، اچھا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، وہ محافظ ہے اور وہ حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی، بہت بلند، عظیم، بہت بڑا اللہ یہ ہے. تو ہم دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مخلوق کو معبود بنانا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. اور معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں وہ معبود ہے. یہ معبود جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ آپ کو، اگر آپ اللہ کو معبود مان لیں گے تو یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. اگر آپ غیر اللہ کو یہ مرتبہ دے دیتے ہیں تو یہ دوزخ کی اتاہ گہرائیوں میں آپ کو ڈال دے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور معبود دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے معبود کی الہ کی وضاحت نہیں کی جاتی. ہم سب خواہشات نفسانی کے غلام ہیں اور وہی ہمارا معبود ہے. اور غلامی جو ہے صرف ایک ہستی کو جو بادشاہ ہے اس کو زیبا ہے، غلامی اس کی جو ہے جائز ہے. بس صرف اور صرف اللہ کی غلامی جائز ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. باقی تو بت ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ بت آپ نے جو تصور بنا لیا ہے کہ کوئی یہ صرف یعنی مشرک جو ہیں، یہ یعنی شرک یہ ہے کہ بت کے سامنے آپ سجدہ کریں. بالکل یہی بات ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی راہ سے روکے وہ بت ہے.
بہت پیارا مضمون ہے یہ سامنے کا. بت بود در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شد. دوست کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ آ جائے، عاشق جو ہے اس بت کو توڑ دیتا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، بادشاہ وہ ہے، اسی کو زیبا ہے سروری. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آسری. تو سامعین اکرام، جھوٹے معبودوں کی پرستش چھوڑ دیں. ایک حکمران ہے اللہ. اللہ کے سامنے سر جھکایا جانا جائز ہے. باقی غیر کے سامنے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، سب کچھ غارت ہو گیا سامنے کا. اور دیکھیں یہ باتیں میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، لیکن جب آپ کو یاد آئیں گی تو وقت گزر چکے گا. وہ کہتا ہے نا کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا اور افسوس کے مارے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. تو دیکھیں یہ نقصان کا سودا انسان نہیں کرتا. انسان اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو اپنا مفاد عزیز ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا مفاد عزیز ہے کہ نہیں ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے اور اہل عیال کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ خود اور اپنے اہل عیال کے ساتھ جہنم میں جانے کی زبردست تیاری میں مصروف ہیں. حقیقی اگر کوئی آنکھوں والا دیکھے تو ہم سب لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے زبردست کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جہنم فری ملتی ہے، جنت کی قیمت ہے اور جہنم فری ہے. جہنم اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کے لیے جہنم ہے، اور اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے. بہرحال اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. کانا یاکلان الطعام، وہ تو مخلوق تھے اور کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھو کہ کس طریقے سے ہم ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، ترجمہ سنا دیں، وقت اتنا نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح علیہ السلام نے کہا کیا تھا؟ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی. انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے جنت. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد،
حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ایک معبود۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنے اس کہنے سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پہنچے گا ان میں سے جو کافر ہیں دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اگر ایسا کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، غفور الرحیم ہے وہ۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم لیکن رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول، وہ یعنی رسولوں میں سے تھے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں جو تھیں وہ راست باز تھیں، سچی تھیں، پاک تھیں۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں کس طرح ہم اپنی آیات کھول کے بیان کرتے ہیں انہیں، نشانیاں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کیسے الٹے پھرے جا رہے ہیں، کون ان کو الٹا پھیر رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے،
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔